السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7 بھائی اور ایک بہن کی یہ ایک عبرتناک کہانی ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنی بہن کو مار کر کھا لیا اور اللہ والے نے کس طرح ان کی مدد کی۔ آئیے اس واقعے کو سنتے ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب جاہلیت کا دور تھا، جب انسانوں کو کوئی شعور نہ تھا، جب آدمی جانوروں کا شکار کرتے تھے اور عورتیں گھر کا کام کاج کرتی تھیں اور بچے سنبھالتی تھیں۔ ایک گاؤں تھا جہاں سبھی ہندو تھے۔ انہوں میں 7 بھائی اور ایک بہن ایک ساتھ بڑے پیار اور محبت سے رہا کرتے تھے۔ ان کے ماں باپ دنیا میں نہیں تھے۔ بھائی اپنی بہن سے بہت محبت کرتے تھے۔ 7 بھائی صبح سویرے ہی کام کے لیے نکل جاتے اور ان کی چھوٹی بہن گھر کے کام کاج اور سب کے لیے کھانا پکاتی تھی۔ 7 بھائی روزانہ شکار پر جاتے تو شکار کر کے لاتے اور بہن کو وہ جانور دیتے اور بڑے مزے سے کھانا بناتی تھی۔ اور ایسے ہی دن گزر رہے تھے کہ ایک دن کی بات ہے جب 7 بھائی شکار پر گئے اور شام ہونے والی تھی۔ اب بہن اپنے بھائیوں کے لیے کھانے میں سبزی پکا رہی تھی۔ جب وہ ساگ کاٹنے لگی تو ساگ کاٹتے کاٹتے چھری لگنے سے اس کی انگلی کٹ گئی اور خون کی دھاریں جاری ہو گئیں۔ وہ پریشان ہو گئی کہ میرے بھائی یہ خون دیکھیں گے تو دکھی ہو جائیں گے، اور یہ دیکھ کر وہ چادر سے خون صاف کرنے ہی لگی تھی کہ پھر اس کو خیال آیا کہ میرے بھائی کپڑے پہ خون دیکھ کے دھبے دیکھیں گے تو پوچھیں گے کہ خون کہاں سے آیا۔ اب اس کے ذہن میں خیال آیا کہ میرے بھائی تو خون یہاں سے تو صاف نظر آنے لگے گا۔ اب وہ بے چین ہو کر یہاں وہاں دیکھ رہی تھی تو اس نے تھال میں ساگ دیکھا اور اس ساگ سے اس نے نہ رکنے والے خون کو انگلی دبا کر صاف کرنا شروع کر دیا۔ جب تک خون نہیں رکا وہ صاف کرتی رہی۔ اسی طرح اب خون رک چکا تھا اور کافی دیر ہو چکی تھی۔ اس نے سبزی یوں ہی پکا لی۔ جب بھائی شکار سے واپس آئے تو بہن نے کھانا ان کے سامنے رکھ دیا اور انہوں نے مزے لے کر کھایا۔ آج تو بڑا ہی لذیذ کھانا بنا ہوا تھا، کھانا سارا ختم ہو گیا۔ بہن اپنی تعریف سن کر بہت خوش ہوئی اور اس کے بعد 7 بھائی جو ہے سو گئے۔ پھر اگلے دن وہ اٹھے تو شکار کرنے جنگل کی طرف چلے گئے۔ آج قسمت سے ان کو کوئی پرندہ یا جانور نہ ملا تو اب وہ تھک ہار کر درخت کی چھاؤں میں بیٹھ گئے اور وہاں باتوں میں رات کے کھانے کے بارے میں باتیں کرنے لگے کہ ایسا شاندار کھانا آج تک نہیں کھایا اور اس میں نہ جانے کون سا ایسا مسالہ بہن نے ڈالا ہوگا کہ ہم انگلیاں ہی چاٹتے رہ گئے۔ چلو آج گھر جا کر اپنی بہن سے معلوم کرتے ہیں کہ کیا اس نے مسالہ وہ کون سا ڈالا تھا، اس راز کے بارے میں پتہ کرتے ہیں۔ شام کو گھر آ کر بھائی نے بہن سے پوچھنے لگے کہ بہن تم نے جو کل سبزی بنائی تھی اس میں کون سا ایسا مسالہ ملایا تھا؟ تو وہ ڈر گئی کہ بھائیوں کو پتہ تو نہیں لگ گیا۔ تو وہ کہنے لگی بھائی کچھ نہیں بڑے بھائی، میں نے تو پہلے جیسا ہی کھانا بنایا ہے جیسے روز پکاتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو پھر سے ایسے ہی کھانا بنا لو، آج بڑا دل اداس ہے، کوئی شکار بھی نہیں ملا۔ اب بہن سبزی بنانے لگی۔ جب 7 بھائیوں نے کھانا کھایا تو بالکل کل جیسا نہیں تھا۔ بڑے بھائی نے کہا کہ بہن تم نے جو ابھی سبزی بنائی ہے کل جیسی بالکل ہی نہیں بنی، کچھ تو ڈالا تھا تم نے، تمہیں میری قسم سچ بولو۔ تو بہن نے ڈرتے ڈرتے سب کچھ بتا دیا۔ اب 6 بھائی تو حیران تھے کہ بہن کا خون کھانے میں ملا اور کھانا اتنا لذیذ ہو گیا۔ اگر اس کے خون کے قطرے سبزی کو اتنا لذیذ اور مزیدار بنا سکتے ہیں کہ ہم انگلیاں چاٹنے لگ جائیں اور بار بار دل کھانے کو کر رہا ہے وہی سبزی ہم کھائیں تو اس کے گوشت کی کیا ہی بات ہوگی۔ اگر ہم اپنے بہن کا گوشت کھا لیں تو کتنا زیادہ مزیدار اور لذیذ ہوگا کہ ہم کھاتے ہی رہ جائیں گے۔ رات کو وہ سونے کے لیے لیٹے تو انہیں نیند نہیں آ رہی تھی۔ رات کو وہ منصوبہ بنا کر سو گئے کہ بہن کا گوشت کھائیں گے، اور صبح بھولی بھالی بہن جو بھائیوں کو بہت ہی چاہتی تھی پیار سے انہیں کام پر بھیجنے لگ گئی۔ سب سے چھوٹے بھائی جو 7ویں نمبر پر تھا وہ بہت اداس تھا، وہ ان کے منصوبے میں شامل نہیں تھا۔ وہ اپنے بہن کو کیسے بتاتا کہ 6 بھائی ایک طرف ہیں اور وہ اکیلا ایک طرف ہے۔ اسے وہ ظالم ہی لگے جو زبان کے ذائقے کے لیے بہن کو مار دینا چاہتے ہیں۔ اور اب وہ شکار کے لیے چلے گئے تھے۔ شکار کے بعد انہوں نے ایک اونچے ٹیلے پر لکڑی کو کاٹ کر باندھا، اس طرح باندھا کہ جیسے بہن کو لگے کہ وہ کوئی رہنے کی جگہ ہے، اور ان کا ارادہ یہی تھا کہ بہن کو یہاں لائیں گے اور اس کو اس باندھ سے باندھ کر اس کو تیر سے مار ڈالیں گے۔ اور اگلے روز بھائی بولے کہ بہن تم بڑی ہو گئی ہو اور تمہاری شادی کی عمر ہے اور یہ ہم سب پر ذمہ داری ہے، ہم بھائیوں کے اوپر۔ ہم نے تمہارے لیے ایک خوبصورت اور محنتی لڑکا بھی دیکھ لیا ہے، شام کو اس کے گھر جائیں گے، تم بھی سج سنور کر تیار ہو کر اچھے کپڑے پہن کر تیار ہو جانا اور ہمارے ساتھ چلنا۔ بہن شادی کا سن کر بڑی خوشی اور جلدی سے مان گئی اور ماں کے دلہن والے کپڑے پہن کر وہ تیار ہو گئی اور گھر سے نکل گئی۔
وہ ساتوں بھائی اور ایک بہن پیدل چلنے لگے۔ جب چلتے چلتے پیدل بہن تھک گئی تو اس نے بڑے بھائی سے کہا، بھیا میرا ہونے والا سسرال کب آئے گا؟ بڑے بھائی نے کہا کہ بس صبر کرو، تھوڑا سا رک جاؤ۔ اور اب وہ لوگ اس جگہ پر پہنچ چکے تھے۔ بھائی نے اشارہ کیا کہ وہ دیکھو بہن، دور چھوٹی سی پہاڑی پر ایک جھونپڑی ہے اور وہی تیرا ہونے والے شوہر کا گھر ہے۔ بہن خوش ہو کر تیزی سے چلنے لگی۔ بہن جیسے ہی پہاڑی پر چڑھی، بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو اشارہ کیا کہ اس کو رسی سے باندھ دو۔ بڑے بھائی کے حکم پر بہن کو رسی سے باندھ دیا گیا اور بانس کی دیوار کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ ساتواں بھائی جو ہے وہ دور کھڑا ہو کر دیکھ رہا تھا اور وہ کانپ رہا تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بہن قتل ہو، لیکن وہ اپنے بھائیوں سے ڈرتا تھا اور وہ معصوم بہن کہاں مقابلہ کر سکتی تھی۔ وہ شکاری بھائی ظالم بنے ہوئے تھے اور وہ اس کو رسی سے باندھا انہوں نے، اور تیر اٹھا کر سب سے بڑے بھائی نے نشانہ باندھا تو بہن ہاتھ چھوڑ کر بولنے لگی، تم کیسے بڑے بھائی ہو، بہن کو مار رہے ہو؟ جیسے ہی تیر چلایا نشانہ چک گیا۔ بڑے بھائی نے 2-3 بار تیر نشانے پر لگانا چاہا لیکن بہن پر تیر بالکل نہ لگا۔ بڑے بھائی نے دوسرے بھائی سے کہا کہ چلو تم بہن کو مارو۔ دوسرے بھائی کے سامنے بھی ہاتھ جوڑ کر رحم کی بھیک مانگی بہن نے، لیکن وہ بے رحم بھوکا ہو رہا تھا۔ وہ بولی، مارو، تم بھی مارو، لیکن مجھے انصاف دینے والا رب موجود ہے۔ دوسرے بھائی نے بھی تیر چلایا لیکن تیر اس کو نہیں لگا۔ اس طرح باقی 4 بھائیوں نے اپنی کوشش کے باوجود تیر سے بہن کو مار نہ سکے۔ اب باری تھی 7ویں بھائی کی۔ وہ بولے مارو اس کو، اور یاد رکھنا کہ اگر تمہارا تیر اس کو نہ لگا تو اس بہن کے سامنے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ اور وہ جانتے تھے کہ بہن اس بھائی کو بہت پسند کرتی ہے۔ اب 7ویں بھائی کے ہاتھ کانپنے لگ گئے تھے، لیکن بہن یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ اس کے بھائی کو دوسرے بھائی مار دیں۔ اس نے دعا کی کہ یہ تیر مجھے ہی لگ جائے، یہ میرے بھائی کی زندگی کا سوال ہے۔ جب 7ویں بھائی نے تیر چلایا تو بہن کی گردن میں گھس گیا اور وہ مر گئی، اور اس کے قتل پر آسمان بھی رو رہا تھا۔ مگر بڑے بھائیوں کے دل میں ذرا برابر بھی رحم نہیں تھا۔ بہن کو اتارا گیا۔ بڑے بھائی نے جسم کی بوٹی بوٹی کی اور چھوٹے بھائی سے کہا کہ جاؤ اور جنگل سے لکڑیاں اور پانی لے آؤ، اور بہت دکھی تھا۔ اس نے پانی لایا اور کچھ مچھلیاں اور کیکڑے پکڑ کر واپس آیا تو آگ جل گئی تھی اور گوشت جو ہے آگ جلایا گیا اور گوشت بنایا گیا، اور بھائی اپنی بہن کے گوشت کو صاف کر رہے تھے تو وہ بیچارہ انہیں دیکھ رہا تھا۔ یہ کیسے بھائی ہیں، اور اپنی بھوک مٹانے کے لیے اپنی بہن کو بھی نہیں چھوڑا۔ کھانا کھانے کے بعد کہا کہ کیا ہی عمدہ گوشت تھا۔ اب بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا کہ تم بہن کے جسم کے بچے ہوئے حصے جو پڑے ہوئے ہیں ان کو زمین میں دفن کر دو، اور بہن کا سر اور بال جو ہے اس کے بھائی نے گڑھے میں ڈال دیا اور اس کو بند کر دیا۔ سارے بھائی اپنے گھر چلے گئے۔ بہن کو مار کر کوئی بھی دکھی نہیں تھا سوائے ایک بھائی کے۔ 7ویں بھائی نے اپنی بہن کے گوشت کو یوں ہی گڑھے میں ڈال دیا، لیکن اب وہاں پر ایک بہت بڑا سا درخت یعنی کہ پودا نکل آیا جو کہ ایک گوشت کا پودا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے گھنا درخت بن گیا اور وہاں سے کسی کا گزر نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن ایک اللہ والے نے وہاں سے گزرے اور انہوں نے اس عجیب و غریب درخت کو دیکھا جس میں گوشت کے ٹکڑے لٹک رہے تھے، اور وہ عام درخت سے بالکل ہی مختلف تھا۔ یہ سوچ کر آپ نے اللہ کا نام لینا شروع کر دیا۔ آپ کو وہاں کا ماحول کچھ عجیب لگا۔ آپ نے اس درخت کے پاس موجود گڑھے کو کھودا تو وہاں سے ایک لڑکی کا سر نکلا۔ یہ دیکھ کر آپ سمجھ گئے کہ لگتا ہے کہ کوئی گہرا راز ہے، اور آپ وہاں درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور عبادت کرنے لگے۔ جیسے جیسے نماز پڑھتے جا رہے تھے کسی کی رونے کی آواز آ رہی تھی، اور آپ سمجھ گئے کہ جو بھی ہے مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ تو آپ نے 40 دن اور 40 راتیں آپ نے چلے میں گزار لیے۔ اس کے بعد آپ وہاں سے اٹھے اور آپ نے بانس کے درخت سے ایک بانسری تیار کی اور اپنا لباس بدل کر فقیرانہ لباس پہنا اور بانسری والے بن گئے۔ اب آپ ہر کام بانسری بجا کر کرتے تھے اور لوگ آپ کو فقیر سمجھ کر بھیج دیتے۔ اسی طرح نہ جانے کتنے گاؤں دیکھ لیے، پر وہ بات ابھی تک پتہ نہیں چلی کہ جس کے لیے اللہ والے نے بحث بدلا تھا۔ انہوں نے اللہ کے آگے سجدہ کر کے دعا مانگی کہ کسی کے ساتھ برا ہوا ہے، میں انسانیت کے ناطے اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ اب آپ اس گاؤں میں پہنچ چکے تھے جہاں وہ قاتل بھائی رہتے تھے جو 6 بھائی تھے۔ اب ان کی شادیاں ہو چکی تھی اور اب وہ صرف 7واں بھائی کنوارا بچا تھا جو کہ بہت ہی غمگین رہ رہا تھا۔ اللہ والے نے بانسری بجا کر سب سے پہلے اس کے گھر کے سامنے گئے تو بانسری سے آواز ہے، یہی سب سے بڑا دشمن ہے۔ دروازے پر آواز بڑے بھائی نے سنی اور اس نے اس آواز کو پہچان لیا۔ اس کے پسینے چھوٹ گیا اور اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس فقیر کو بھیک دے کر بھیج دو، جلدی نکالو اس کو یہاں سے۔
اس نے ایسے ہی کیا اور وہاں سے اللہ والے آگے بڑھے اور دوسرے بھائی کا گھر تھا۔ بانسری سے پھر اس نے درد بھری آواز نکالی اور دوسرے بھائی کا بھی رد عمل پہلے بھائی جیسا ہی تھا۔ اس طرح اللہ والے نے بانسری بجاتے بجاتے تمام 6 بھائیوں کے گھر گئے اور سب خوف سے کانپ رہے تھے کہ اب تو بستی والے ہمیں اس گناہ کے بارے میں جان جائیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ والے نے سب سے آخری یعنی کہ 7ویں بھائی کے دروازے پر پہنچے۔ یکدم بانسری سے آواز آئی، اللہ والے دیکھیے، یہ ہے میرا چھوٹا بھائی کا گھر جس کے دل میں گہرا راز چھپا ہے۔ ایک عرصہ گزر چکا ہے لیکن یہ ابھی تک نہیں بھول سکا۔ اور اس بانسری سے آتی آواز 7ویں بھائی نے سن لی۔ وہ مسلمان کا دشمن نہیں تھا اور وہ جانتا تھا کہ وہ فقیر مسلمان ہے۔ اللہ والے نے اس کو عزت دی اور اللہ والے سے ملنے سے پہلے وہ بہت ہی افسردہ تھا۔ اس نے کہا کہ آپ مسلمان ہی لگتے ہیں، میں بہت عرصے سے دل میں ایک راز چھپائے بیٹھا ہوں پر میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے نیند نہیں آتی۔ آپ نے کہا کہ اگر تم دل سے مسلمان ہونا چاہتے ہو تو میں اس وقت تمہیں کلمہ پڑھا سکتا ہوں، لیکن تم نے اسلام کے راستے پر چلنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، ہمیشہ سچ کا ساتھ دینا ہے، ہمیشہ اللہ سے ڈرنا ہے۔ اس نے وعدہ کیا کہ اس کے بعد آپ نے پہلا کلمہ پڑھ کر اس کو مسلمان کرا دیا اور اسی رات آپ نے وہیں گزاری، اس کے گھر پر عبادت کی اور چھوٹے بھائی نے بھی نماز پڑھی۔ تہجد کے وقت اس نے پوچھا کہ حضرت یہ بانسری آپ کے پاس کہاں سے آئی ہے؟ تو اللہ والے نے اپنی ساری رودات سنائی اور پھر بولا کہ مجھے کچھ کام ہے، ایسا کرو کہ اس کو تم بہت زیادہ سنبھال کے رکھنا اور اس کو کسی کو نہیں دینا، یہ بہت ہی قیمتی بانسری ہے۔ میں جب واپس اس بستی سے گزروں گا تو تم اس کو جو ہے مجھے واپس کر دینا۔ یہ کہہ کر وہ چلے گیا اور وہ بھائی اس بانسری کا خیال رکھتا تھا اور نماز پڑھتا تو اس کو سکون آ جاتا تھا۔ جو سالوں سے بے چینی تھی اب وہ ختم ہوتی جا رہی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ والے نے جو ہے اس کے پاس واپس آئے تو چھوٹے بھائی نے ساری کہانی سنا دی کہ کیسے اس کی بہن کو قتل کیا گیا تھا۔ تو فقیر نے کہا کہ تم نے کوئی گناہ تو نہیں کیا لیکن تم نے حق کا ساتھ نہیں دیا، حق کے لیے آواز نہیں اٹھائی اور اب تو تم مسلمان ہو چکے ہو۔ پہلے تو تم لا علم تھے اور دور جاہلیت میں تھے لیکن اب تو تم اللہ کے نیک بندے ہو، اس لیے اپنی بہن کی مدد تمہیں کرنی چاہیے۔ کیسے حضرت، ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اللہ والے نے کہا کہ سب سے پہلے ہم اس کے لیے نماز کے بعد دعا کریں گے۔ آپ نے دعا کی، یا اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ آپ کے دل میں کیا تھا وہ نہیں جانتا تھا اور بھائی دعا کرتے کرتے زور کے ساتھ رونے لگا۔ اللہ والے آپ نے میرے اوپر بڑی مہربانی کی ہے اور میری بڑی مدد کی ہے، میری بہن کو واپس اس دنیا میں لا دیجیے، میرا دل بہت زخمی ہے اور میں بہت غمگین ہوں، میرے بھائی کی وجہ سے وہ اس دنیا سے چلی گئی، میرے بھائی اس کے قاتل ہیں، آپ نے مجھے مسلمان تو بنا دیا ہے، بس میری بہن کو جو ہے اس دنیا میں واپس لا دے۔ تو اللہ والے بول اٹھے، میں تو ایک ادنا سا عالم ہوں، زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، مجھے تو بس اس کام کے لیے چنا گیا ہے۔ وہ یہ بات سن کر بلک بلک کر رونے لگا۔ تو اللہ والے نے کہا کہ میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہارے دل کو سکون دے دے اور تمہاری بہن کے قاتلوں کو سزا دے۔ تو اس کے بعد اللہ والا جا چکا تھا لیکن اللہ کا انصاف ہونا ہی تھا۔ 6 بھائیوں کی زندگی ظلم مظالم سے بھر گئی، جو گناہ انہوں نے کیے تھے اس کی سزا انہیں اس دنیا میں ہی ملنا شروع ہو گئی تھی۔ تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔